ایک مشہور کہاوت ہے کہ تم جب بھی اپنا کام ادھورا چھوڑنے لگو تو ایک مرتبہ یہ ضرور سوچو کہ تم نے اس کام کو شروع کیوں کیا تھا۔ یہ لفظ کیوں ہماری زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ لفظ کیوں ہمارے جسم کو طاقت دیتا ہے، ہمارے ذہن کو قوت بخشتا ہے کہ ہم وہ تمام ناممکن کام کر دکھائیں جنہیں کوئی نہ کر سکا۔ یہ لفظ کیوں ہمیں طاقت دیتا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو مکمل کر دکھائیں جسے دوسرے لوگ مکمل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ لفظ کیوں ہمیں طاقت دیتا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو حاصل کر سکیں جسے دوسرے لوگ حاصل نہ کر سکیں۔ خلیل جبران فلسفی کے بے تاج بادشاہ اپنی کتاب کلیات خلیل جبران میں ایک واقعہ تحریر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک قافلہ بغداد کی طرف رواں دواں تھا۔ موسم خراب ہوا اور قافلے والے ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ اتنے میں ایک شخص راستہ بھٹکتا ہوا ایک دوسرے شخص سے جا ملا۔ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ اے بندہ خدا، تم اس گدھے پہ سوار ہو کر کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں بغداد کی طرف جا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ تم اور میں اس راستے میں اکٹھے ہو کر چلیں۔ گو کہ وہ دونوں اکٹھے ہوئے اور بغداد کی طرف سفر کرنے لگے۔ ابھی وہ کچھ آگے ہی پہنچے تھے کہ وہ کیا دیکھتا ہے کہ آگے ایک دریا ہے۔ پہلا شخص دوسرے شخص سے پوچھتا ہے جس نے اپنی کمر پہ بستہ باندھا ہوا تھا کہ کیا تم دریا کو پار کر لو گے؟ وہ کہتا ہے ہرگز نہیں، میں تو آج تک پانی میں کبھی اترا بھی نہیں۔ اور کیا تم دریا کو پار کر سکتے ہو؟ وہ کہتا ہے بالکل، میں تو ایک بہت اچھا تیراک ہوں کیونکہ میرے والد نے مجھے بچپن ہی سے تیراکی کا گر سکھایا تھا۔ دوسرا شخص پہلے سے پوچھتا ہے کہ پھر تم اس دریا کو پار کیسے کرو گے؟ وہ کہتا ہے میرا کام تو صرف اتنا ہے کہ میں خدا کا نام لوں اور پانی میں قدم رکھوں، باقی کام تو اس کا ہے۔ گو کہ وہ دونوں آگے بڑھے، خدا کا نام لے کر انہوں نے پانی میں قدم رکھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہوا، وہ شخص جس نے اپنی کمر پہ بستہ باندھا ہوا تھا اور کہتا تھا کہ میں دریا کو پار نہیں کر سکوں گا، اس نے سب سے پہلے دریا کو عبور کر لیا اور دوسرا شخص پانی میں ہی پھنسا رہ گیا۔ وہ واپس آیا، اس کی مدد کی اور اسے بھی پانی سے باہر نکال لایا۔ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ اے بندے خدا، کیا تو نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ تو دریا کو پار نہیں کر سکتا، جبکہ تو مجھ سے پہلے پانی سے باہر نکل آیا؟ وہ اسے کہتا ہے کیا تم جانتے ہو میری کمر پہ یہ جو بستہ بندھا ہوا ہے اس میں کیا چیز ہے؟ وہ کہتا ہے میں کیسے جان سکتا ہوں کہ اس میں کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اس بستے میں کچھ اشرفیاں ہیں جو میں گھر جا کر اپنے بیوی اور بچے کے لیے سامان لاؤں گا۔ ان پیسوں سے میرا بچہ دودھ پیے گا، میں اپنی زوجہ کو ان پیسوں سے خوراک دوں گا اور وہ چند مہینے تک ایک اچھی زندگی گزار سکیں گے۔ تو جب میں اس دریا کو پار کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری کمر پہ یہ بستہ نہیں بلکہ میری بیوی اور میرا بچہ سوار ہے۔ اس مختصر سے قصے سے ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ جب ہماری زندگی میں ہمارے مقصد کے ساتھ وجہ کیوں واضح اور صاف ہو تو کوئی بھی چیز ہمیں آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی ہے۔ اب آپ نے یہ سوچنا ہے جو کام آپ کر رہے ہیں، کیا اس مقصد میں آپ نے وہ وجہ رکھی ہے کہ آپ نے یہ کام کیوں کرنا ہے؟ عین ممکن ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہوں اس کے خلاف پورا زمانہ ہو، آپ کے گھر والے ہوں، اور اگر آپ نے اپنے مقصد کے ساتھ کیوں شامل نہیں کیا ہے تو آپ کبھی بھی اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔
آپ پانی میں کشتی اتاریں گے تو صحیح، چپو چلائیں گے تو صحیح، اور اگر آگے طوفان آ گیا تو آپ اپنی منزل پہ کبھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ جب تک آپ کے ساتھ یہ وجہ نہیں ہے، آپ کے پاس کیوں نہیں ہے کہ آپ نے دوسرے کنارے پر کیوں پہنچنا ہے، تو آپ کبھی بھی اس منزل کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ آئیں اپنے ساتھ عزم کیجئے کہ کل نہیں، آج نہیں، بلکہ ابھی سے ہم اپنی زندگی میں ہمارا جو مقصد ہے اس کے ساتھ ہم یہ وجہ شامل کرتے ہیں کہ ہمیں یہ کام کیوں کرنا ہے۔ ہم خدا تعالیٰ کا شاہکار ہیں، ہم خدا تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ خدا نے ہمیں مکمل بنایا ہے تاکہ ہم چیزوں کو حاصل کر سکیں جو اس نے ہمارے لیے رکھی ہیں۔ اگر خدا ہم سے ہماری ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے تو یقیناً وہ ہماری ماں سے بھی زیادہ ہماری کامیابی پر خوش ہوگا۔ ایک نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ دوسروں کا خیال رکھیے، اپنا خیال رکھیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔